बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ में सरवत वलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। मुल्क को कोरोना से निजात दिलाने के लिए इस वक्त तमाम इदारे और पूरी कौम की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त हुकूमत के साथ शाना बशाना है। पाक फ़ौज के दस्तों की बात की जाए तो अब अभी ताज़ा तरीन जो खबर है, तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर तैनात कर दिया गया है कि तमाम स्क्रीनिंग का अमल जो है वो पाक फ़ौज के कंधों पर डाल दिया गया है। अपने जब दोस्तों की हम बात करते हैं, पूरे कौम की भी नज़रें इस वक्त चाइना पर मरकूज़ थी कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो चाइना भी इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में, हालांकि वो खुद इस मुश्किल का शिकार है, मगर पाकिस्तान की मदद को वो भी आन पहुँचे हैं। मास्क भेजे गए हैं, वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं, दीगर तिब्बी सामान भेजा गया है और सबसे बढ़कर इस सामान के साथ 8 रुकनी डॉक्टर्स का वफ्द भी है जो कि पाकिस्तान पहुँच गया है, जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स को ट्रेन भी करेगा, हेल्प आउट भी करेगा कि इस मुश्किल घड़ी से किस तरह से निकला जा सकता है। हुकूमत पंजाब भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है। इमदाद के ऐलानात तो किए जा रहे थे, मगर इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन खबर आई है कि 18 अरब के सूबाई टैक्सेस को भी माफ़ करने का बहुत बड़ा ऐलान किया गया है उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से। ये कितना खुश आइंदा इस पर बात करेंगे। मगर ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से जो मुद्दत आज ख़त्म होना थी, 2 हफ्ते तक कहा गया था कि बॉर्डर की तमाम तिजारत जो है वो मनसूख की रखी जाएगी, आज फिर एक मरतबा ऐलान किया गया है कि 2 हफ्ते के लिए मज़ीद ये बॉर्डर्स बंद रहेंगे, तिजारत भी बंद रहेगी और इसके साथ साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद रहेगी। अपोजिशन जमातें इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिश कर रही हैं कि कोरोना के हवाले से लोगों को भी एक्टिवेट किया जा सके, उनकी गाइडेंस भी की जा सके और हुकूमत के साथ रब्ता भी किया जा सके। मगर यहाँ पर अपोजिशन जमातें जो इस मुश्किल घड़ी में, जब मैंने जिस तरह से बताया कि सब लोग एक साथ हैं, यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक मरतबा फिर से हमें किसी भी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह जानेंगे और इमदाद की तकसीम के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ और चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हवाले से हारून साहब का तज़किया लेंगे। इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जब नेशनल लेवल की बात होगी तो इंटरनेशनली भी इस चीज़ को देखा जाएगा और ख़ासतौर पर पड़ोसी मुल्कों की जब बात करेंगे तो अफगानिस्तान के ऊपर भी कोरोना से पहले बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ थी कि वहाँ पर क्या होगा। अभी जो हालिया रिसेंट वहाँ से खबरें आ रही हैं, इमदाद की कमी का ऐलान हो गया है अमेरिका की तरफ से, कैदियों की रिहाई का मामला है या फिर काबुल के अंदर हुकूमत साजी का मामला है, इससे मुतालिक क्या है अब अफगानिस्तान का मुस्तकिल, इस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, कोरोना से मुतालिक यकीनी सिविल इंतजामिया इस वक्त हरकत में है, पूरी कौम हुकूमत का साथ देने की जैसे भी हो सकता है कोशिश कर रही है। सबसे बढ़कर जो चाइना इस वक्त मदद के लिए पाकिस्तान के साथ पहुँच गया है, ये कितना ज़बरदस्त इक़दाम उठाया गया चाइना की तरफ से? देखिए, कोई 25 साल हुए हमारे एक दोस्त चीन गए। सरकारी उस वक्त आमदरफ्त इतनी नहीं थी, अब तो ट्रेड भी बहुत बढ़ गई, आमदरफ्त भी बहुत बढ़ गई, स्टूडेंट जाने लगे, तो खाल खाल कोई वफद जाता था तो टॉप लीडरशिप से उनकी मुलाकात हुई, तो वो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान चीनी ताल्लुकात की नोयत क्या है। एक तो ये खूबसूरत शायरी है ना, उसकी अपनी अहमियत है कि समंदरों से गहरी है और हिमालय से ऊंची है और रेशम से ज़्यादा मजबूत है और शहद से मीठी है। तो उन्होंने एक जुमले में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा पाकिस्तान चीन के लिए बिल्कुल इस तरह है जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, हालांकि वो तो तकरीबकारी के लिए है, एक जुमले में मुस्बत मकासद। हम आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, चीनी समझते हैं हमारा कौमी मफाद में। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के बारे में ये समझ लिया कि ये दोस्ती के काबिल है, यानी होते तो रिश्ते कौमों के बाहमी मफाद की बुनियाद पर हैं, मगर वो पाकिस्तानी कौम के बारे में ये जानते हैं कि ये एक काबिल एतमाद कौम है, ये इस पे की जा सकती है, दोस्ती की जा सकती है, ये धोखा देने वाली कौम नहीं। कौम के बारे में कोई लीडर हो सकता है जो उसके बारे में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कौम के बारे में उनकी एक पसंदीदगी है। हम जब चीन गए तो हमने देखा कि उनके रवैये में एक दोस्ती का अंसर था, मोहब्बत का। अच्छा, वैसे तो आप श्रीलंका जाएं तो आपको तुर्की में ज़्यादा एहसास इसका होता है, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि श्रीलंका को बचाया ही पाकिस्तान ने, वरना तो इंडिया ने वहाँ खाना जंगी की आग ऐसी भड़का दी थी कि वो बेचारे मुद्दतों मुसीबत में रहे। हम भी रहे टेररिज्म के हाथों, लेकिन वहाँ इससे भी ज़्यादा शिद्दत थी, तो वहाँ पाकिस्तानी ने उनकी मदद की, उनको रास्ते दिखाए, वो बड़ी वालहाना मोहब्बत करते। सही। चीन के लिए देखिए उन्होंने कितना सामान भेजा, 12 टन 13 टन का लाएगा, डॉक्टर आए हैं और वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, तादाद में मास्क आ रहे हैं और मास्क बेपनाह आ रहे हैं। वो संजीदा है पाकिस्तान की मदद, मसला सिर्फ रुपए का नहीं होता, वो प्लान कर रहे हैं क्या चीज़ पाकिस्तान को चाहिए। सही। ये पहला दिन है जब से ये वबा फूटी है
کہ کچھ ایسے پہلو سامنے آئے ہیں جس سے امید بنتی ہے. دیکھیے مسئلہ تو جب حل ہوگا تبھی حل ہوگا, مگر اور اس میں اگر سستی کی گئی, لاپرواہی کی گئی, تو خدا نخواستہ پھر تو مسئلہ بڑھے گا, پھر کام نہیں ہوگا. اگر سستی اور لاپرواہی نہ کی جائے تو وہ امید کی بہت سی کرن نمودار ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان, 0.78%. جی 0.78%, ایران میں 4% ہے, اور اٹلی میں 7% ہے, بعض جگہ اس سے زیادہ بھی ہے. یہ اس قدیم طرز زندگی کا ثمر ہے جو ہمارے یہاں پروسیس فوڈ کم کھایا جاتا ہے, اور ایک اتفاقی پہلو بھی ہے جو قابل تعریف تو نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نکلا کہ انوائرمنٹ کلین نہیں ہے تو ریزسٹنس زیادہ ہے. اور سادہ کھانا پاکستانی بالعموم کھاتے ہیں, وہ ہمارے مڈل کلاس کو اور اپر مڈل کلاس کو امرا کو اس کا اندازہ ذرا کم ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں مڈل کلاس میں خاص طور پہ کہ پروسیس فوڈ تو یہ بوتل بند مشروبات اور اس طرح کی چیزیں بے معنی جن میں کوئی ہماری کلاس موسٹلی پاکستان کے اندر اور یہ پیزا وغیرہ انٹرنیشنل چینز کا یہ تو بالکل ہی بند کرنا چاہیے. اور یہ کیک وغیرہ بھی یہ کوئی مطلب چیزیں خاص طور پہ جس کے باسی ہونے کا خطرہ ہو تو پھر پتہ ہے, تازہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ گھروں میں بنائیں کیک کھائیں, وہ تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کوئی اعلیٰ خوراک نہیں ہے. پاکستانی گندم جو ہے اس میں دنیا سے 1.5 گنا زیادہ پروٹین ہوتی ہے, دنیا میں 10% سے زیادہ کہیں نہیں ہوتی. یہ عجیب بات ہے کہ پاکستانی گندم میں 16% پروٹین ہوتی ہے, اس لیے روٹی پہ لوگ سروائیو کرتے ہیں کیونکہ پروٹین اس کے اندر شامل ہے. یہ دنیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یعنی این ڈی ایم کے حوالے کر دیے گئے ایئرپورٹ, بالکل جو بہت اچھی بات ہے. فوجی ہیں, جواب طلبی کا احساس بڑا شدید ہوتا ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, خارجی راستوں پر بے تعینات کر دیا گیا ہے. یہ اچھی خبر ہے. اب مزید تفصیلات بھی آ رہی ہیں اس کے بارے میں کہ وائرس ہے کیا. اب معتبر اداروں سے آ رہی ہے. جی پلیز شیئر کریں. ایک تو میں نے کل آپ سرچ کیا تھا, بالکل, تو اس میں کوئی تصحیح میری کی, جو لوگ انہوں نے ہیں باخبر, تو غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح کرنی چاہیے. انہوں نے کہا, میں نے کہا تھا کہ یہ حلق میں خطرناک ہے, سانس کی نالی میں خطرناک ہے, یا پھیپھڑوں تک لنگس تک چلا جائے تو. انہوں نے کہا نہیں, سانس کی نالی تک جب جاتا ہے اس وقت تک اس سے نمٹا جا سکتا ہے, معدے میں چلا جاتا, پھیپھڑوں میں نہیں جانا چاہیے. اور اب انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ رہے ہیں, معتبر ادارے جن کی رائے ماننی چاہیے دراصل, جی, کہ بھائی یہ کوئی زندہ وجود نہیں ہے, لیکن یہ اپنی حیت بدل لیتا ہے جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے, تو پھر یہ بڑھنے لگتا ہے, تعداد بڑھنے لگتی ہے, جس کو 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, اور چونکہ اس میں فیٹ ہے, اچھا, لہذا اس کا علاج گرم پانی ہے. گرم پانی جو ہوگا, آپ جو شاندہ پئیں, صحیح, یا آپ چائے کافی کا استعمال بھی بڑھا سکتا ہے. جی, چائے کافی جتنی آپ مطلب ضرورت ہو, اس لیے کہ اس سے بعض لوگوں کو تیزابیت بڑھتی ہے تو وہ زیادہ نہ پئیں. اور گرم پانی میں لیموں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تمام جگہوں سے اب یہ خبر آ رہی ہے, اس لیے کہ ایک تو وہ گرم ہے, اس سے فرق پڑے گا, ڈائلیوٹ ہوگی, وہ فیٹ ڈائلیوٹ ہوگا, چربی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وٹامن سی کا اس سے بہتر کوئی سورس نہیں ہے. اچھا, عموماً ہارون صاحب یہ ہوتا ہے پانی جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل سا لیا جاتا ہے, جو زیادہ گرم نہ ہو, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, اور اس کے اندر گرم چائے پیتے ہیں نا, اسی طرح گرم پانی پئیں. چلیے, وائرس سے بچنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. گرم پانی پئیں اس کا. اچھا, پھر اب یہ دنیا بھر کے ٹیمپریچر کا جائزہ لینے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ 24 ٹیمپریچر سے اوپر اس کا زندگی کا امکان کم ہوتا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو اب 24 تو آلریڈی ہے ہی. دیکھیں, کم میں 12 تھا اور بغداد میں 14 تھا, اور یہ کہ بھائی ایران میں بھی ان شہروں میں کم پھیلا ہے جہاں ٹیمپریچر زیادہ. 24 سے اوپر قوت مدافعت آپ کی بڑھ جاتی ہے شاید. نہیں, 24 سے اوپر وہ اس کی زندہ رہنے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو 40-50 تک جاتا ہے, ہمارے چولستان وغیرہ میں اور صحرائی شہروں میں تو 50 تک جاتا ہے, لیکن لاہور میں بھی 40-42-43 تک جاتا ہے, پہنچ جاتا ہے. لاسٹ ایئرز تو یہی تھا. تو یہ اس سے بھی فرق پڑے گا. ایسا لگتا ہے کہ نجات کا دروازہ کھلنے والا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ جو 2-3 ہفتے زیادہ خطرناک ہیں, اس لیے کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں 12,000 کے قریب مشکوک آدمی ہیں, 1400 کنفرم کیسز ہیں, بہت سے لوگوں کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے. اب احتیاط ذرا بڑھا دیں.
गर्म पानी पीना ज़्यादा पिएं, लीमू डाल के, ज़्यादा नहीं तो कोई ये नहीं है, घबराहट में नहीं। हाँ जो है हमने देखा कि भाई वो झाग बनाते जाएं और 20 सेकंड के लिए क्यों ज़रूरी है, 30-35 सेकंड धो ले, उसमें क्या लगता है, 30-35 सेकंड कितना टाइम होता है। दिन में अगर 10 दफ़ा आप धोएं तो ये 300 सेकंड बनते हैं। मगर तो ये क्या मुश्किल है, इसमें क्या मुश्किल है। खाना सादा खाएं, साफ सुथरा, बार बार हाथ धोएं। बस ये देखिए ना, आपको अगर ये कहा जाए कि आपको एक जॉब दी जाती है, उसमें आपका काम ये होगा कि यार 5 मिनट के बाद हाथ धोएं, तो आप खुशी से धोएंगे, आप कहेंगे भाई ठीक है इसके पैसे मिलते हैं। भाई इसमें तो आपकी जान बचती है, जान से बढ़कर क्या, ज्यादा कीमती चीज कहते हैं जान है तो जान है तो जान है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ताज़ा तरीन खबरें ये भी हैं कि डॉक्टर्स अब कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार की जाए तो वो जड़ी बूटियां जो अवेलेबल हों उन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ नुस्खा निकाला जा सके। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ की डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से हारून साहब ने भी गुफ्तगू की कि डरना नहीं लड़ना है, मगर मीडिया पर जिस तरह खबरें आ रही हैं या जो हकीकतन खबरें आ रही हैं वो वाकई डरने के लायक हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके तफसील से इस पर बात करेंगे। Stay with us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। हारून साहब, आपने बात की कि डरना नहीं है, मीडिया की खबरों के हवाले से आपने बात की। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान के, अगर मैं ख़ास तौर पे सिर्फ पंजाब की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो पूरे पूरे सील किए जा रहे हैं। आज ये खबर है कि पिंडी का एक इलाका है जहां पर एक ही घर के मुतादिद अफराद कोरोना का शिकार निकले हैं। एक तो लोगों में शायद अवेयरनेस की कमी आ रही है, जिसके ऊपर आज जफर मिर्जा साहब ने भी कहा कि एक खुसूसी हिदायतनामा भी हुकूमत ने जारी किया है। तो डरने की तो बात है, लड़ तो रहे हैं मगर डरना नहीं। देखिए, एहतियात तो परहेज तो आखिरी हद तक होनी चाहिए ना। और अब ये अगले 2 हफ्ते जो हैं इसमें ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है, इसलिए कि मैच्योर हो रहे हैं। अगर कोई है मरीज़ तो उसमें सिम्टम्स ज़्यादा ज़ाहिर होंगे और ज़्यादा उसमें अंदेशा होगा। इसलिए बाहर बहुत ही पहले हम निकल रहे थे मजबूरी से, अब हमें तो देखिए दफ्तर आना पड़ता है इस काम के लिए। भाई जितनी एहतियाती तदाबीर हो सकती है उतनी करके निकले। देखिए ना, मैं और अगर आप बैठे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि 8 फुट का डिस्टेंस मौजूद है, 8 बल्कि 9 फुट का। तो ये डिस्टेंस बरकरार रखें, इवन घरों में बरकरार रखें। कोई ज़रूरी है कि आप 2 फुट करीब खड़े होकर बात करें, आप 6 फुट से भी बात कर सकते हैं। ये एक मुख्तसर अरसे की बात है। अच्छा, आप जो इलाकों को लॉकडाउन कर रहे हैं जहाँ, तो वो उनकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं ना, तो ठीक कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की आपने पूछा वो उसका कंपैरिजन हो, देखिए सिंगापुर और कोरिया के साथ और चीन की तो परफॉर्मेंस हमसे बेहतर है, लेकिन स्पेन, जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका की, खासतौर पर अमेरिका की तो बदतर है। अच्छा, पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मच बेटर, कोई कंपैरिजन ही नहीं। वहाँ तो फैल गया बहुत बुरी तरह। तो उस वक्त इक़दामात अपनी लीडरशिप को खामखा रेडिकूल न करें, नहीं वो तनकीद करें, तजवीज़ें दें, खूब खुल के तनकीद करें, मगर शाइस्तगी के साथ करें, सारी जमातें कर रही हैं, शाइस्तगी के साथ करें। शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा है चाइना को कि आप हमारी मदद करें। आप शहबाज शरीफ के खत का ही मुंतजर था, वैसे तो उन्होंने नहीं करना था। शहबाज शरीफ साहब जो है अपनी सियासत फरमा रहे हैं। अच्छा, देखिए शहबाज शरीफ डेंगी जो है, ये प्रोपेगेंडे से एक बाद औकात एक ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश कर दी जाती है जो दर हकीकत नहीं होती। ठीक है, डेंगी फैला है 2010 में, सही, कोई खास फाइट नहीं किया। 2011 में कोई खास फाइट नहीं की तर्ज पे हम लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ। नहीं, वो 1012 में उन्होंने फाइट किया जब इमरान खान का जलसा हो चुका था, और उसके बाद ही इन्होंने मेट्रो बनाई, इसके बाद ही उन्होंने ऑरेंज ट्रेन का सोचा। और वो आपको याद है वो दवाई से कितने लोग मरे थे, जो जाली दवाई बन गई थी। मॉनिटरिंग का निज़ाम इस कदर था, अगर इमरान खान के दौर में कोई ऐसी दवाई से, अल्लाह न करे कोई एक आदमी भी मरे, 100 आदमी मर जाएं तो नून लीग सर पे, आसमान सर पे उठा ले। नो डाउट शहबाज शरीफ ने जो तजवीज़ें दी उसमें बात बहुत अच्छी तजवीज़ें थी, नो डाउट। मतलब ये उन्होंने कहा 4% कम करें, खैर हुकूमत ने एज ए होल 3% शरह सूद कम की, कुछ और भी तजवीज़ें बहुत अच्छी थी। ये एक पहलू है।
اور جب لوگوں نے تنقید کی کہ عمران خان میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تو ٹھیک کیا. جو تنقید کر بجا ہے, جب یہ کہا کہ عثمان بزدار کی جگہ کوئی متحرک آدمی ہوتا تو یہ ٹھیک بات ہے. بالکل بالکل. تو مراد علی شاہ جو وہ زیادہ متحرک ثابت ہوئے, نظر بھی آ رہا ہے, اور انیشیٹو ان میں زیادہ ہے, متحرک وہ زیادہ ہے. اب جو وہ امداد کے دعوے ہیں نا, اس پہ میں یقین نہیں کرتا. وہ جب ثابت ہو جائے گا کہ واقعی پہنچائی ہے, کہنے کو بلاول نے کہہ دیا مگر تھر میں تو مدد انہوں نے پہنچائی تھی. نہیں, کچھ ویڈیوز میں سامنے آئی امداد کی ویڈیوز آئیں. اچھا, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. ہاں, جو لوگ ہیں ان کے عادی ہو چکے ہیں کرپشن کے, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن سندھ سیکریٹریٹ کرپشن کا ایک گڑھ ہے. بلوچستان بھی تھا, بلوچستان میں کچھ کمی پائی گئی ہے. یہ امداد تو مل تو یہ ابھی دیکھیں گے نا, ابھی ان کے پرفارمنس جب کر چکیں گے, جب معاملہ گزر جائے گا. یہ دو ماڈل ہیں, دیکھیں گے ان میں عمران خان نے جو ماڈل تجویز کیا وہ زیادہ بہتر ثابت ہوا یا وہ بہتر. لیکن بڑی تکلیف کی بات ہے, یہ امداد لینے کے لیے معذور, نابینا, بوڑھی خواتین حضرات, یہ چل رہی ہے ویڈیو, ذرا آپ اپنے ویژولز میں دیکھیں. ایک برج کا انتخاب کیا گیا ہارون صاحب, یہ کتنا تکلیف دہ امر ہے کہ برج کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ, معذور افراد اوپر جا رہے ہیں برج کے, وہاں سے تھیلے اٹھائیں گے پھر نیچے آئیں گے. یہ سمجھ نہیں آئی منطق مجھے. ہاں, جو آسان راستہ اختیار کرنا, کوئی سڑک خالی کراتے ہیں کسی جگہ پہ کچھ دیر کے لیے, کوئی میدان, کراچی میں ایسے میدان موجود ہیں, بالکل ہیں, گراؤنڈز ہیں, بڑی بڑی پارک ہیں, اس میں تمام یہ کرتے کہ 7 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے. وہ کرتے کہ جو سندھ کی حکومت ہے نا, اس میں ایک کیلسنس پائی جاتی ہے ویسے سارے حکمران طبقے میں جو باقیوں سے زیادہ ہے. اچھا, اسی لیے کرپشن بھی زیادہ ہے. اسی لیے تھر کا تو آپ یقین کریں, تھر والوں کو تو چاہیے کچھ نہیں پانی کے سوا. اگر اب تک یہ بندوبست کرے, باقی تو سب کچھ, وہ تو سادہ زندگی گزارتے ہیں, شریف ترین لوگ ہیں. اچھا, یہ ایک میں عرض کر دوں کہ پہاڑی علاقوں میں خطرہ زیادہ, ویسے اچھا ہے کہ حکومت ادھر زیادہ توجہ دے رہی ہے. کشمیر میں ہائٹس کچھ ہیں, ٹھیک ہے, مظفر آباد کی ہائٹ اسلام آباد جتنی ہے. مظفر آباد کے بارے میں ایسے لوگوں کا خیال ہے وہاں پانی وانی ہے, کچھ نہیں, ارد گرد پہاڑیاں ہیں, وہ تو زیادہ ہائٹ میں ہیں. لیکن مظفر آباد کو اسلام آباد کا موسم ایک ہی ہوتا ہے, لیکن پرے ہائٹس ہیں, ان پہ لوگ رہتے ہیں, ان کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے. گلگت بلتستان کی ہائٹس پہ خیال رکھنا ضروری ہے. وہاں تو ہمارے چرواہے ایسے بھی ہیں کہ جو 7,000-8,000 فٹ کی ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں جون جولائی میں بکریاں چرانے کے لیے. وہ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا, ہم بارڈر پہ, پاکستان انڈیا بارڈر پہ کھڑے, جہاں سے دریائے شیبک داخل ہوتا ہے, کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ یہاں سے جایا جا سکتا. تو اس نے کہا بہت آسانی سے, تھوڑا سا فاصلہ ہے, یہ پہاڑ کراس کر کے. میں نے کہا کہ یہ پہاڑ کو کراس کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ کہ 8 دن کی چڑھائی ہے. بس 8 دن کی, کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. تو میں نے کہا 8 دن کی چڑھائی ہے, ہم تو وہاں جاتے ہیں ہائٹ پہ جانور چرانے کے لیے. ہاں جی, وہ ٹف ہے. آپ 90 سال کے بوڑھوں کو دیکھیں گے گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں, جو پہاڑی پہ چڑھتے ہیں, ہمارے نوجوانوں سے زیادہ سٹیمنا. اس لیے یہ دیکھیں نا, وہ جو کارگل کی جنگ میں بھی یہی لوگ کام آئے تھے نا. بالکل. اچھا, عثمان بزدار صاحب نے بھی ہارون صاحب امداد کا اعلان کیا. ایک تو یہ کہ جتنا بھی طبی عملہ ہوگا, ڈاکٹرز ہوں گی, نرسیں, ان کے لیے 1 مہینے کی اضافی تنخواہ ہوگی. مگر یہ جو 18 ارب کا اضافی صوبائی ٹیکس ہے, اس کو معاف کرنے کا اعلان کیا گیا, آپ سمجھتے خوش آئند ہے یا یہ ہماری معیشت پہ ایک اور بوجھ ثابت ہو جائے گا؟ حکومتیں کوئی رعایت, کافی غور و خوض کے بغیر حکومتیں رعایت تھوڑی دیتی ہیں. اچھا, میں نے اس کو پراپرلی اسٹڈی تو نہیں کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن یہ نرسوں اور ڈاکٹر نے ٹھیک کیا نا. دیکھیں جتنی سہولت آپ دے سکتے ہیں, اس وقت کیا چیز اہم ہے؟ انسانی زندگیوں کی حفاظت. بالکل. اور دوسری بات جس میں عمران خان بجا طور پہ زور دے رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے اور اس کو بالکل سرسری لیتے ہیں, وہ یہ ہے بھائی کھانے کے لیے چاہیے غریب آدمی کو. اگر آپ بہت سخت کرفیو لگا دیں گے, آمد و رفت بند کر دیں گے, تو یہ بڑا اچھا اس نے اقدام کیا نا. کھانے کے لیے چاہیے, اور اس نے خود بھی ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا تقسیم کرنے کے لیے. اس کے کارکنوں میں بعض لوگ بہت اچھے ہیں, اور میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ اس کو اخوت اور خدمت وغیرہ جیسے جو آرگنائزیشن جو اسٹیبلش, جن کا ریکارڈ ماضی کا اچھا ہو, اس کو چیک کر لیں. حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. ان سے مثلاً اخوت کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے, الخدمت کا بھی مضبوط ہے. ان کے پاس موٹیویٹڈ ورکرز ہیں جن کو اگر بیٹر سیلری بھی ملے اخوت کے لوگوں کو, تو وہ نہیں جاتے.
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں تو ہم جو ثواب کما رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ماحول بہت اچھا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو حیرت ہوگی، تعمیر ملت فاؤنڈیشن اور غزالی فاؤنڈیشن اور ریڈ فاؤنڈیشن میں جو یہ مفت تعلیم دے رہے ہیں یا بہت معمولی فیس پہ، ان کے ٹیچرز بھی بہتر تنخواہوں پہ عام طور پہ نہیں جاتے، کم کوئی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ہمیں صلہ دے گا، اجر دے گا۔ اقبال نے کہا تھا مسلمانوں نے اسلام کی کبھی مدد نہیں کی، ہمیشہ اسلام مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب آپ مشکل میں پڑتے ہیں، آپ کو خدا یاد آتا ہے، اور آپ کے معاشرے کے بہترین لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کل میں نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے قرآن پڑھو اور موت کو یاد رکھو اگر دل کی نرمی چاہتے ہو۔ تو یہ جو تنظیمیں ہیں موجود، ان کے پاس مخلص ورکر ہیں، ٹرینڈ ہیں، ان سے بھی اگر مدد لینے کی ضرورت ہو تو لی جائے، معاونت ہونی چاہیے، مدد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جو فوج ہے، دیکھیں میں ایک بات پہلے دن میں نے کہنا شروع کی جب یہ خبر آئی تھی، فوج کو انوالو کرنا ہوگا، لاک ڈاؤن کرنا ہوگا، دو کام کرنے ہوں گے، پہلے دن میں نے کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ان کے ورکر ٹرینڈ ہیں، فوج کے لوگ جواب دہ ہیں اور مشقت کے عادی ہیں، ان کا ماحول سول اداروں کا نہیں۔ لیکن ایک بات میں بہت کلک کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فوج پہ ہی ہمیشہ انحصار کرنا ہے اور سول اداروں کو بہتر نہیں بنانا تو یہ بھیانک غلطی ہوگی، اس لیے کہ ملک سول اداروں پہ چلتے ہیں۔ فوج کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سول اداروں کو بہتر بنانے میں مدد دے، تجویز کرے۔ بھئی یہ کہہ دینا کہ فلاں کو ہٹا دو اور فلاں کو بنا دو اور فلاں میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں سول حکومت کے کاموں میں، ان کو مشورہ دیں، اس لیے کہ ورنہ تو سول ادارے کبھی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ یعنی فوج کی خدمات سے کون انکار کرتا ہے جی؟ فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، ملک بچایا، ملک آئین نے نہیں جوڑ رکھا، جو اتنی انٹرنیشنل سازش ہو رہی تھی، اور یہ تحریک طالبان پاکستان اور پشتون تحفظ موومنٹ اور انڈیا کی سازشیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ صرف نظر کرتا تھا جو افغانستان سے ٹیررسٹ ہے، تو فوج نہیں بچایا نا ملک کو۔ لیکن ملکوں اور قوموں کی ریڑھ کی ہڈی سول ادارے ہوتے ہیں۔ یہ آج سوچنا شروع کرنا چاہیے کہ ایک پولیس والا ویسا کیوں نہیں ہو سکتا جیسے فوج والا ہو سکتا ہے، جیسے ایک فوج کا جوان ہوتا ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، پولیس اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ لوگوں کی خدمت کرے، انگریزوں نے بنایا تھا، اس کا مقصد لوگوں کو خوفزدہ رکھنا تھا، اس کی بنیاد میں خرابیاں ہیں۔ لیکن جب موٹر وے میں یہی لڑکے گئے تو کیسے اچھے کیسے ہو گئے؟ بالکل کیسے پرفارمنس؟ اچھا میرا خیال تھا نہیں بھرتی کی ہوگی، بہترین لوگ چنے ہوں گے۔ میں پولیس والا سے پوچھا، سینئر افسروں سے، انہوں نے کہا ہم نے تو گئے گزرے بھیجے جو ہمارے خیال میں سست ہے، زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے تھے، وہ وہاں گئے، اور وہاں یہ پاکستان کا اس وقت انسانی، یعنی جس کو کہنا چاہیے نا انسان دوستی کے اعتبار سے نمبر 1 ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ تھا، ڈاکٹر سڈل صاحب تھے، یہ نمبر 2 پہ تھا، لیکن اب یہ نمبر 1 پہ ہے۔ کیا جاتا ہے، ان کا رویہ شائستہ ہے، ان کا یہ بالکل بلا وجہ جرمانہ کسی کو نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، بہت کم شاید کوئی واقعہ ہوا، لیکن قانون کی بڑی پاسداری کراتے ہیں یہ۔ تو کیا کیا آپ نے؟ ان کو اچھا ماحول دیا۔ ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے، ملک میں وہ ماحول پیدا کریں جس میں لوگ سمجھیں پرہیز کتنا، یہ بڑی تیزی سے لرن کرنے والی قوم ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑی جان ہے۔ اچھا ابھی ہارون صاحب بریک میں میرے پاس 2 منٹ ہیں، مگر جس طرح سے ہم کرونا سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، ابھی میرے خیال میں وہ فلائٹ لینڈ کر چکی ہوگی اسلام آباد میں، تھائی لینڈ کے بینکاک ایئرپورٹ سے 1 ہفتے سے پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ پاکستانی 170، جن کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گی، 9:36 کا وقت ہے، یقینی طور پہ پہنچ گئی ہوگی۔ ابھی بتایا جا رہا ہے ایک جو بحث چل رہی ہے کہ ان 170 لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں کہ یہ کرونا کا خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ ملک کے اندر انٹرنس ہوتے ہی چاہے اسکیننگ کر بھی لی جائے ان کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا پڑے گا، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو دیکھیں، لیٹ دا اسپیشلسٹ ڈیسائیڈ۔ جو ڈی ایم کے لوگ ہیں، ہمارے ظفر مرزا صاحب ہیں اور لوگ ہیں، ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، اور اگر ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ رکھنے کی ضرورت ہے کچھ دن تو رکھ لیں، کوئی قیامت نہیں آنے والی، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بالکل ان سے سنگاپور کی انتظامیہ ایک بہت ذمہ دار انتظامیہ ہے،
दुनिया की बेस्ट हुकूमतों में से एक हुकूमत है सिंगापुर की, और उन्होंने यानी चीन से भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस काम को काबिल एतमाद माहिरीन पे छोड़ देना चाहिए। ये फैसले मीडिया में, टॉक शोज़ में नहीं हो सकते, न उन लोगों के जैसे ये उलमा के मसले में उलझने पैदा हुई। कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक प्रोग्राम में बहुत गुस्से में थे और बार बार करते हैं, एंकर अपने आप को क्या समझते हैं, ये दुनिया के हर चीज़ के एक्सपर्ट बन गए। ये बात ठीक है, अखबार न्यूज़ों में भी बहुत सी खामियां हैं, इसमें कोई शुबह नहीं है। बाद एंकर जो हैं वो आलम बाला से गुफ्तगू करते हैं, ये बात सही है, लेकिन फैसला जो है माहिरीन ही को करना होता है। और ये मामला है सेहत का, इसमें जो भी फैसला हो, फैसला हुकूमत वक्त करती है, लेकिन उसूल क्या है? मशवरा, और मशवरा किससे? माहिरीन से, और उनके मशवरे के ऊपर ही रासिखून फिल इल्म, कुरान ने इसको क्लियर कर दिया। अब तिब का मसला होगा तो टॉप डॉक्टर्स, मतलब ये जफर मिर्जा जो हैं उसमें काम करते रहे हैं, अगर आज ये मौजूद हैं तो इनकी वजह से बेहतर मशवरा मिल रहा है। सही। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अदारा है जी, उसके चेयरमैन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसको सराहा जा रहा है। बिल्कुल। वो हटमी आखिरी जजमेंट तो उसी वक्त आएगी लोगों की कि जब ये वक्त इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ, जहाँ खाकी वर्दी वाला आदमी खड़ा है वहाँ दो चीज़ें यकीनी हैं, कानून नाफज हो जाएगा और लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा। सिविल अदारे ऐसे ही होने चाहिए। ब्रिटिश पुलिस बेहतर हो सकती है तो पाकिस्तानी पुलिस जब हमारी फौज ब्रिटिश फौज से बेहतर है, फाइनल एनालिसिस तो हमारी पुलिस क्यों नहीं? पुलिस भी हो सकती है। ये सिविल अदारे एक दिन में नहीं बनेंगे, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, लेकिन हर चीज का एक दिन आगाज होता है। हर इमारत बनना शुरू होती है तो बनते बनते बन जाती है। इनकी बुनियादों से हमें खेल नहीं है, बसते बसते बसती। क्या बात है। चलिए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर जिस तरह से मैंने ये भी बात की थी कि अभी तिजारत मुकम्मल तौर पे बंद की गई है, ईरान के साथ हो या फिर अफगानिस्तान के, इनके बॉर्डर 2 हफ्तों के लिए मजीद बंद कर दिए गए हैं, मगर अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल की भी बात करेंगे कि अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अहम पहलू हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से नजरों से ओझल हो चुके थे, उनके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, मगर हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक हालिया इंटरव्यू दिया, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले अफगानिस्तान से मुतालिक खानों से बात करना बड़ा ज़रूरी है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, वहाँ पर होगा क्या? इमदाद कम हो गई है, ऐलान कर दिया गया है, हुकूमत साजी के ऊपर दोनों अब्दुल्ला साहब और अशरफ गनी साहब एक पेज पर नहीं आ रहे हैं, कैदियों की रिहाई का मामला लटका हुआ है। तो ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका सिर्फ अपने इनखला का सोच कर निकल गया है, अब अफगानिस्तान का कुछ भी हो किसी को कोई सरोकार नहीं है। नहीं, अमेरिका इस तरह भाग अब इस दफ़ा नहीं सकता, भागा तो बहुत क्रिटिसिज्म उस पर होगा। कैदियों में तो पेशरफ्त ये है कि तालिबान में और अशरफ गनी की हुकूमत में बातचीत हो रही है, उसमें भी एक नुक्ता है, ठीक है, बात की, ठीक है, बातचीत तो शुरू हो गई ना। बाकी ये पेचीदा नफ्सियात के लोग हैं, यहाँ मसाइल बहुत होंगे, लेकिन सब के लिए अमन के सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और तालिबान को इक़्तिदार चाहिए और अमेरिका ने वापस जाना है, ये तयशुदा है, ये तयशुदा है। अब अब्दुल्ला कह रहा है मुझे 40% हिस्सा दें। ये अशरफ गनी और अब्दुल्ला पे मुझे बड़ी हैरत होती है कि भाई सामने खाई नज़र आ रही हो और आप इस बात पे लड़ रहे हो कि माल गनीमत में से हिस्सा कितना मिलेगा। अब्दुल्ला की तो फिर भी कोई हैसियत है, उसकी एक सपोर्ट है। अशरफ गनी तो बैसाखियों के सारे खड़ा हुआ था, उनका $1 बिलियन मदद कम कर देंगे, जिसमें असल मैसेज ये है कि हम तुम्हारा वजूद ही नहीं चाहते, क्योंकि $1 बिलियन के बगैर $800 मिलियन तो उनकी कुल टैक्सेस से इनकम है, तो वो उस $1 बिलियन के बगैर तनख्वाहें कहाँ से देंगे। और $2 बिलियन $3 बिलियन तो उनको सिर्फ आर्मी के लिए चाहिए। सही। तो वो असल में नाखुशी का इजहार किया। देखिए ये सब बार्गेनिंग करेंगे। कौन कौन से ग्रुप हैं? उज़्बेक हैं, दोस्तमन का लीडर है, ये है शमाली इलाकों का लीडर, बेसिकली ये है अब्दुल्ला है, ठीक है। अच्छा, फिर एक ग्रुप है, जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हज़ारा जात का, वस्ती अफ़गानिस्तान का।
ایک حکمت یار ہے اور بھی یہ نورستانی ہیں، یہ بالکل الگ ہیں. یہ ہمارے جس علاقے کو ہم کافرستان کہتے ہیں نا، یہ اگر بارڈر کراس کر جائیں تو اسی قبیلے کے لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ انہیں نورستانی کہا جاتا ہے. وہ سب مسلمان ہو گئے، وہ نسلاً یہ یونانی ہیں تو وہ بھی نسلاً یونانی، مگر وہ امیر عبد الرحمن کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے. یہاں بھی برائے نام ہی رہ گا. افغانستان کے مسئلے کا ایک حل ہے کنسنسس گورنمنٹ، اور کوئی حل نہیں ہے. وہ کنسنسس آپ طاقت سے پیدا کر لیں، مذاکرات سے پیدا کر لیں، دونوں چیزیں استعمال ہوں گی. اور مرکز کو طاقتور ہونا چاہیے ایک طرف، دوسری طرف سے منیمم مداخلت کرنی چاہیے قبائل کی زندگی میں. طرز زندگی قبائلی ہے، اور قبائلی معاشرے میں آپ کو سرٹن آزادیاں دینی پڑتی ہیں کہ ڈسپیوٹس لوکل سے، کرائم زیادہ نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی افغانستان میں یہ اغوا اور یہ ڈکیتی، اس طرح کے جرائم کا سراغ ہی نہیں ملتا، بہت کم ہے. اچھا وہ اشرف غنی کے ساتھ کون ہے؟ اشرف غنی کے ساتھ وہ جو نیا ایک لیبرل طبقہ وہاں پیدا ہوا ہے اس 15-20 سال میں. کچھ پہلے بھی کابل پہلے بھی ایک ثقافتی جزیرہ تھا، لیکن کہا جاتا ہے امریکہ کی حمایت زیادہ تہران بھی ایک ثقافتی جزیرہ تھا ایران میں. جب خمینی اٹھا تو اس کی کتنی سپورٹ ہو گئی، اور سپورٹ ساری علماء کے ساتھ چلی گئی. کمیونسٹ پارٹی بھی ختم ہو گئی اور لبرل پارٹیاں بھی ساری ختم ہو گئیں. تو یہ ایک ثقافتی جزیرہ ہے، اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے. اشرف غنی نے 1 بریگیڈ آرمی مانگی انڈیا سے. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ گردوارے میں. اچھا ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ گردوارہ لوگ پوچھیں گردوارہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی وہاں بہت سکھ رہتے تھے افغانستان کے اندر. ہاں میں ملتا رہا ہوں ان سے. کابل میں بھی جب جانے کا اتفاق ہوا، پشاور میں آتا جاتا تھا تو وہ اس وقت انہیں بزنس سکھوں کے ہاتھ میں تھا. اچھا ہمارے شمالی علاقے میں بھی بہت سے لوگ رہتے تھے اور وہ خیر و عافیت سے رہتے. کچھ کم ہو گیا، کچھ چلے گئے. ظاہر ہے کہ اجنبیت تو محسوس کرتے ہیں مگر وہ کوئی ڈسکریمنیشن کا شکار نہیں ہوتے اور کمفرٹیبل رہتے ہیں. ہماری اسمبلیوں میں بھی ایک آدھ آدمی ہمیشہ ہوتا ہے. وہاں پہ تھا اپنا ایک تو واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا تو دن کے 12 بجے دھوپ میں، جولائی میں، اتنی تو دھوپ سخت نہیں ہوتی لیکن دھوپ تھی. جولائی میں گندم کاٹی جاتی ہے کابل میں، بلکہ جولائی کے آخر میں، اور جولائی کے آخر میں تھوڑی سی گندم ہوتی ہے تو یہ جولائی کے آخر میں کٹتی ہے. وہ پاکستان سے ملحق علاقہ پاکستان جیسا جلال آباد وغیرہ کا، تو وہ دھت پھر رہا ہے. میں نے کہا سردار جی ادھر آؤ. پی ایم ہاؤس میں تھے آپ؟ پی ایم ہاؤس میں. تو میں نے کہا سردار جی ادھر آؤ، یہ کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ تو مجھے کہنے لگا چپ. تو میں نے کہا یہ کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ویزا لینے کے لیے آؤں پی ایم ہاؤس میں. میں نے کہا کس احمق نے آپ سے کہا پی ایم ہاؤس میں ویزا ملتا ہے؟ کوئی ایک گالی دے کے کہنے لگا مجھے فلاں بدبخت نے یہی کہا تھا. میں نے کہا بھاگ جاؤ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے باہر نکلو، اگر کسی کو اندازہ ہو گیا تو میں پکڑ لے گا. سکھ بہت بزنس ہی تو خیر لاؤ بالی آدمی تھا، مگر میں نے دیکھا کہ بڑے سیریس بزنس مین کو میں نے پشاور میں دیکھا جو اپنے خاندانوں کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور میں نے ایک سرداری سے کہا بھائی آپ مکان لے لیں. اگر کہہ رہے ہیں ذرا انتظار کر رہا ہوں انڈیا کے ویزا لگا کے جاؤں گا، تو آپ کو اتنا روپیہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے؟ میں 10-12 خاندان کے فرد ہیں. اس نے کہا زندگی میں پہلی دفعہ چھٹی ملی ہے اور پیسوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سکھ جو ہیں وہاں موجود، یہ ہے داعش کا کام. وہ آدمی بھی پکڑا گیا، انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی اور داعش میں پینیٹریشن ہے انڈیا کی. ایک بریگیڈ فوج مانگی تھی. یہ پتہ نہیں کس ہوا میں اشرف غنی صاحب کے بارے میں بات ہوگا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ایسی بچگانہ باتیں کرتے ہیں. وہ وہاں کے تو پہاڑی ایک سلسلے کا نام ہی کوئی ہندو کش ہے، اور انڈینز کو، امریکیوں کو انہوں نے گوارا نہیں کیا، انڈینز کو گوارا کریں گے اور وہ انہیں بچا لیں گے. مگر یہ اقتدار کی حوث اتنا ہی اندھا پن پیدا کرتی. صحیح. چلیے دیکھتے ہیں اس لائق کہ افغانستان کا بھی فیوچر نیکسٹ کیا ہوگا. مگر ہارون صاحب جو آپ قیدیوں کی بات کری تھی، یہ بات کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے. قیدیوں کے حوالے سے جو ایک اعتراض آ رہا ہے طالبان کا، ان کا کہنا ہے کہ جن کی عمر بہت زیادہ ہے، جو بوڑھے ہیں، جن کی قید ختم ہو رہی ہے، صرف ان کو رہا کیا جا رہا ہے. اگر ان کی فہرست کے دیے ہوئے طالبان کو رہا نہیں کیا جائے گا تو ان لوگوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے یہ ان کا رائٹ ہے، اس پہ انسسٹ کریں. جب یہ معاہدہ طے پا گیا، معاہدے میں 2 چیزیں نہایت اہم ہوتی ہیں، مشاہدہ یہ بتاتا ہے. ایک، معاہدہ کرنے والا تب معاہدہ کامیاب ہوتا ہے، دونوں فریق نیک نیت ہوں تب معاہدہ کامیاب ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹیلز ورک آؤٹ کی جائیں، اس میں ابہام نہیں ہونے چاہیے جب آپ کوئی ڈاکومنٹ لکھیں. بالکل.
چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا گھروں محلوں میں بازاروں میں لین دین کے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بہت تلخیاں ہو جاتی ہیں. یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. صحیح. تو قیدی تو چھوڑنا ہوں گے اور ان کی مرضی اشرف غنی کی کیا مجال ہے. اشرف غنی نے تو پہلے کہا تھا ہم چھوڑیں گے ہی نہیں. لیکن کہتے ہیں امریکہ کی حمایت اشرف غنی کے ساتھ ہے. اور نہیں جی اشرف غنی کے ساتھ ہے. وہ پومپیو کہتا ہے میرا دورہ ناکام رہا, واٹ از ڈیزاسٹر, اور $1 بلین مدد کم کر دی. تو اس کے ساتھ کیا, چلیے دیکھتے ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اس کو ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا اور وقت آئے گا اسے ابنڈن کر دیں. صحیح. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا تھا ارون صاحب صادر مستقل حکومت طالبان کی بھی نہیں ہوگی. آخری بالآخر یہاں معتدل لوگ آئیں گے. بالکل. مذہبی لوگوں کی حکومتیں پائیدار نہیں ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, سعد رفیق صاحب نے ایک حالیہ انٹرویو دیا ہے ہارون صاحب ایک نجی ٹی وی کو. وہ کہتے ہیں یہ بات اب میں تسلسل کے ساتھ کہوں گا کہ جماعتیں اپنے اندر ادارے بنائیں گے تو جمہوریت زیادہ آئے گی, پھر سوال جواب ہوں گے, سننے بھی پڑیں گے اور جواب دینا بھی پڑیں گے. یہ بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی ہے کہ لوگ جماعتیں تبدیل کر کے آتے ہیں, ہم انہیں ٹکٹیں بھی دیتے ہیں, کیبنٹ میں حصہ بھی دیتے ہیں, کوئی طریقہ کار نہیں. یہ چلتا رہا تو ہم اسی طرح خجل خوار ہوتے رہیں گے. ان کی اس بات سے کون اختلاف کر سکتا ہے. دیکھیے ایک تو سعد رفیق کا یہ یاد رکھیے کہ نون لیگ کی تشکیل بدل رہی ہے. سعد رفیق کا وزن بہت بڑھ گیا ہے اور اس سے زیادہ بڑھ گیا شاہد خاقان عباسی کا. بہت امیج بہتر ہو گیا. اور یہ جو ہم حق کر رہے ہیں نا اس میں نئے نئے مقدمے بنا رہے ہیں, ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری. وہ اپنا کہ جی اس کو اختیار نہیں تھا, اسے مقرر کر دیا. وہ ایک بھلا آدمی ہے, اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے. آپ عمران الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ جو شاہد خاقان عباسی پہ نیا کیس بنایا ہے وہ عمران الحق والا کیس ہے. اچھا, جو بات اس نے کہی ہے وہ نہایت اہم ہے. چونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا تھا تو لہٰذا اس نے محتاط ترین زبان استعمال کی اور صرف ایک پہلو کا ذکر کیا. سادہ سی بات یہ ہے کہ پارٹیاں ہیں کہاں. ایک پارٹی عمران خان کی جیب میں پڑی ہے, ایک زرداری کی جیب میں پڑی ہے, ایک مولانا فضل الرحمان کی جیب میں پڑی ہے, ایک نواز شریف کی جیب میں پڑی ہے. خاندان ہے, مولانا فضل الرحمان کا بیٹا بھی ایم این اے, بھائی بھی ایم این اے, کوئی سینیٹر, ٹھیک ہے, یا ان کا کوئی خوش حافظ حسین احمد کو اتنا عرصہ ہوا ٹکٹ نہیں دیتے اس لیے کہ کوئی اس نے اختلاف کیا ہوگا, مجھے تو نہیں معلوم, لیکن کیا ہوگا. تو یہ جو پارٹیوں کی تشکیل سر سے پاؤں تک جمہوری ہونی چاہیے. دیکھیے آج نواز شریف صاحب الیکشن کرائیں تو پارٹی کے صدر وہی چنے جائیں گے, ایک بار پھر سے وہی چنے جائیں گے. اور اگر وہ کہیں کہ میری وجہ مریم کو چن لو تو اس بات کا امکان ہے کہ مریم کو لوگ چن لیں, لیکن پروسیس کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے نا. اور یہ اہم ترین لفظ جو اس نے استعمال کیا, نہیں اس کو ادارہ ہونا چاہیے. اس کی دلیل اس نے کیا دی کہ اتنی بڑی پارٹیاں اتنے ووٹ لیتے ہیں, ووٹ 1.5 کروڑ لے لیے یا 1.25 کروڑ لے لیے, اور جب ہم جیل گئے تو 2 لاکھ آدمی سڑک پہ نہیں آئے. یہ بات تو سچ ہے. اچھا, جب ورکر کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے نہ ٹکٹ دینے میں نہ امیدوار کے انتخاب کرنے میں, آپ شیخ اوپر سے جس کو چاہیں آپ بنا دیں, فیصل آباد سے جس کو چاہیں بنا دیں, کہ یہ خاندانی بادشاہت کے لیے تو یہ ملک نہیں بنا. پولیٹیکل پارٹی فرانس میں یا برطانیہ میں یا امریکہ میں یا جرمنی میں کیوں کامیاب ہے؟ کیوں کامیاب ہے؟ وہ بنیادی ادارہ ہے. پارلیمنٹ بنیادی ادارہ نہیں ہے, بنیادی ادارہ پولیٹیکل پارٹی ہے, جو جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ یہ دیکھیے یہ چھوٹی سی پارٹی ہے جماعت اسلامی, اس میں لیڈرشپ پہ کبھی فساد ہوتا ہے؟ نہیں, کبھی نظر نہیں آیا. یعنی ان پاپولر ہو گئی, ووٹ گرتے گرتے برائے نام رہ گئے, قیادت پہ جھگڑا نہ ہوا. لیکن یہ جھگڑا وگڑا کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ ووٹ سے آدمی آتا ہے, اوپر بھی نیچے بھی, بالکل, مجلس شورا کے ممبر بھی اور جناب ڈسٹرکٹ امیر بھی اور صوبے کا امیر بھی. چلیے اچھا, جو بڑی پارٹیاں اگر وہ یہ کر لیں تو بڑے پلر تو یہی ہیں, اور یہی پھر سول ادارے. جب یہ پروسیس شروع ہوگا, اس کے ساتھ عدالتیں بہتر ہوں گی, اس کے ساتھ پولیس بہتر ہوگی, اس کے ساتھ, اس لیے کہ جب عام آدمی کی سے ہوگی, عام ورکر کی, ٹھیک ہے, تو وہ اور بہت سی اصلاحات کا. چلیے انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. بڑی اچھی بات کے ساتھ رفیق صاحب نے اس کو انڈورس کرنا چاہیے. یہ تو کرونا والی بحث ہو رہی تھی, چلیے اس کے اوپر پھر بات کریں گے. ورنہ تو یہ تو ایسا موضوع ہے کہ جس پہ چلیں, بہت شکریہ آپ کا, دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.